بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ TV کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام ہشت بہشت، صوفیاء چشت کے حوالے سے معروف زمانہ جو مجالس ہیں اور ان میں جو اقتباسات ان کے مریدوں نے، ان کے شاگردوں نے سمیٹے ہیں، انہی میں سے کوئی نہ کوئی انتخاب، کوئی نہ کوئی مجلس، اور اس مجلس میں جو گفت و شنید ہوئی، جو سوال و جواب ہوئے، جو ترغیب ہوئی، جو تربیت ہوئی، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہوتا ہے اس پروگرام میں۔ اور آج بھی الحمدللہ حسب روایت ہم افضل الفوائد کی جو مجالس ہیں ان میں سے ہی کچھ انتخاب، کچھ سوال و جواب جو کہ کیے ہیں حضرت امیر خسرو نے، اور ان کے جوابات دیے ہیں آپ کے مرشد محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ تو آج انشاءاللہ اسی پر بات کرنے کے لیے بہترین اور خوبصورت ایوان سجا ہوا ہے۔ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز عالم دین ARYQ TV پر متواتر آپ انہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اویس صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی نوازش، مستقل آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ اور دوسری نشست پر تشریف فرما ہے، بڑے دراز قد کے ساتھ دیکھتا ہوں جب بھی شعبہ تعلیم کی بات ہو، جب بھی علم کی بات ہو، کسی موضوع پہ بات کر لیں تو ایک نرالا، ایک انوکھا، ایک چوکھا انداز آپ کی گفتگو کا ہے۔ بہت کچھ سیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اٹھتے ہیں، اور ہمیشہ میں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی اٹھتا ہوں۔ دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بڑی نوازش، مصروفیات ترک کرتے ہیں آپ ARY کی محبت میں، آپ اللہ کی خوش رکھے۔ محبت، آپ اعزاز دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میں ناظرین کرام آغاز کر رہا ہوں افضل الفوائد کی جو مجالس ہیں ان میں کسی موقع پر جو وقوع پذیر ہوئے معاملات اور جو گفت و شنید ہوئی وہ سب رقم بند جو کی حضرت امیر خسرو نے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بروز جمعرات 10ویں محرم کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا مرشد پاک کی۔ مولانا شمس الدین یحییٰ، مولانا فخر الدین زاہد اور مولانا وجیہ الدین باہلی حاضر خدمت تھے۔ ماہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص 6 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے 8 بہشت پیدا کیے ہیں، اور وہ حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کے دروازے پر اس کے لیے 1000 محل یاقوت سرخ بناؤ، اور ہر محل میں ایسی چیز پیدا کی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے بندگی بحق بندگی بھیجا ہے کہ جو شخص ماہ شوال میں 6 روزے رکھے گا فرشتہ اسے آسمان سے آواز دے گا کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، بخش دیے ہیں، اب تو ہر کام از سر نو شروع کر۔ میں اسی پر چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب یہ جو ماشاءاللہ خوبصورت ماشاءاللہ ایک روایت بھی پیش نظر ہے اور مجلس بھی اور شخصیات تو خیر کیا کہنے ہیں، دل اسی طرف ہے، فرمائیں تبصرہ اس پر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیوں کی مجلس ہو، تصوف کی باتیں ہوں تو ایسے ہی پھول اور ایسی ہی تعلیمات سامنے آتی ہیں کہ جس کے ذریعے شیطان کے رستے روک دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس مجلس میں بھی روزوں پر بات ہوئی ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے نفس کو کنٹرول کرنے، انسان کو صبر کی دنیا میں لے جانے، اپنے رب کی معرفت عطا کرنے میں بڑی اسے اہمیت حاصل ہے۔ اور صوفیاء کرام نے ان روزوں کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا کر اللہ کے قرب کی منزلوں کو بہت طے کیا ہے۔ ماہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت جو ہے وہ اس میں حضرت خواجہ صاحب نے بیان فرمائی ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو آپ کو 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ایک شخص ماہ رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھتا ہے تو اس کے 10 گنا کے اجر کو دیکھا جائے تو ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد اگر 6 روزے ساتھ جوڑ دیے جائیں تو وہ جو شوال کے 6 روزے ہیں اس کا 10 گنا بنتا ہے 2 مہینے۔ 2 مہینے۔ تو اگر انسان ماہ رمضان کے بعد 6 روزے بھی رکھ لے تو گویا وہ پورے سال کا اجر روزوں کا مل جاتا ہے۔ کیا کہنے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا وہ جو مشہور فرمان ہے
آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے اللہ اسے پورے سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے اندر دہر کے الفاظ ہیں کہ جس نے ماہ شوال کے یہ 6 روزے رکھے اللہ پاک اسے پورے دہر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور دہر جو ہے وہ زمانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس مجلس میں جو ہے وہ جو ماہ شوال کے روزے ہیں ان کی فضیلت اور افضلیت کا بھی بیان ہے۔ اس سے آخر میں ایک پہلو یہ بھی عرض کر دوں کہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ ایونٹس بدلتے رہیں، ٹھیک ہے، مہینے بدلتے رہیں، ٹھیک ہے، دن بدلتے رہیں، بس رب کی عبادت نہ بدلے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ سیزن، وہ زمانہ جو عبادت کا ہے وہ قائم و دائم رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ بتائیں کہ ایک شخص ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا، کیا حکم ہے اس کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ عبادت کا رمضان سے کیا تعلق ہے اللہ اکبر، کہ رمضان گزرا اور عبادت ختم ہو گئی؟ کیا خوبصورت فرمایا میرا رب تو یہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اللہ اس وقت تک عبادت کر جب تک موت نہ آ جائے۔ تو کہتے ہیں رمضان کے جانے سے عبادت نہیں چھوٹتی، موت آنے سے عبادت چھوٹتی۔ اللہ اللہ، تو یہ صوفیوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ انہوں نے جو عبادت کا تسلسل ہے اور عبادت کا معاملہ ہے اس کو ایسے خون میں شامل کر دیا ہے کہ ایک طرف وہ شیطان کی دوڑ ہے نفس میں، حضور نے فرمایا نا کہ وہ شیطان نفس میں دوڑتا ہے، انہوں نے ہماری رگوں میں عبادت کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ اس کے رستے روک کر ان رگوں کے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ پاک ہمیں سارا سال، ہر مہینے، ہر سیزن میں اپنی عبادت، روزے اور پاکیزگی کی زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور صوفیاء کرام کا نہ صرف وطیرہ بلکہ انہوں نے جا بجا اس کا اظہار بھی کیا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ایک دم غافل 100 دم کافر۔ اللہ اکبر۔ اور میں سر کی طرف بڑھوں گا کہ ایک اسی مجلس میں جو گفتگو ہوئی اس میں سے مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آداب بجا لا کر نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور عرض کی کہ میں نے مخدوم کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ایسا روزہ بتائیں جس کا ثواب مجھے بہت ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو تو ایسا ہوگا کہ گویا تم نے سارا سال روزے رکھے۔ فرمایا بے شک ایسا ہی ہے۔ سر پہلے تو دیکھیں، ایک تو یہ اس قول مبارک کی روشنی میں بھی گفتگو چاہتا ہوں، لیکن ملفوظات کی تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ جب کسی بھی چیز کی تاریخ پر بات کی جائے تو سر آپ سے بہتر انتخاب تو ہے ہی نہیں کوئی۔ تو ایک تو ملفوظات کی تاریخ کے حوالے سے، دوسرا پھر اس قول مبارک کی روشنی میں، دوسرا جو نشستیں خسرو نظام کے بلبل جائیے، ہر موقع پہ خسرو جب کس انداز سے بیٹھتے تھے، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ ملفوظات کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک اصطلاحاً ایسی طرز ہے، طرز تحریر، طرز ادا اور طرز تقلید، کہ جس میں اکابرین نے جو فرمایا مجالس میں ان کو ان کے مقربین نے تحریر کیا، پھر ضبط تحریر میں لائے اور بیشتر کو دکھا دیا گیا انہیں تاکہ صحت ہو جائے، اور پھر محفوظ کر لیا گیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اسے نصاب سمجھا جائے۔ کیا بات۔ تو یہ ملفوظات، تصنیفات، تالیفات، مکتوبات، خطبات، ان سب میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ خود کہیں تو خطبات ہے، ٹھیک ہے، خود لکھیں تو تصانیف ہے، ٹھیک ہے، اور خود اگر کسی کی طرف اشارہ کریں تو وہ پھر تفاسیر میں یا تفاہیم میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ کسی موضوع پر گفتگو کریں اور ان کے مریدین بیٹھے ہوں، اللہ استفادہ کرنے والے، وہ بھی کس درجے کے اور کس مرتبے کے، کس مقام کے، جو از خود سند ہے، اور جو یہ سمجھیں کہ ہماری یہاں موجودگی مصلحت ہے اور اس لیے ہے کہ جو اس وقت فرمایا جا رہا ہے اس کو ضبط تحریر میں لا کے آئندہ کی نسلوں کے لیے بتایا جائے کہ کیا کہا گیا، کب کہا گیا، کیوں کہا گیا، کس موضوع پر کہا گیا، تو اس کو تسلسل کہیے۔ سبحان اللہ۔ ملفوظات اصل میں جو ارشادات ہیں
ان کا تسلسل ہے کہ وہ نسلوں تک پہنچ جائیں، وہ ہم تک پہنچی جس طرح۔ دوسری بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ابھی جس طرح حضرت نے خصوصاً روزوں کے تعلق سے بات فرمائی اور اس میں بھی یہاں ہے، تو ایک یہ چیز بھی مجھے عرض کرنی ہے کہ دیکھیں اس میں ایک تو طبی نقطہ نظر سے کہا گیا کہ 30 دن آپ معدہ خالی رکھ رہے ہیں، ایک دن کے بعد پھر آپ نے شروع، تو ایک دن آپ نے کر لیا، اب پھر 6 دن معدے کو آرام دیں تاکہ وہ پھر کیفیت میں آ جائے، یہ طبی نقطہ نظر سے کہا گیا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں ہر چیز میں حکمت ہے۔ واہ۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملفوظات تحریر فرمائے ہیں، میں وہ چونکہ تاریخ کی بات آئی ہے تو میں عرض کروں کہ اس سے پہلے حضرت امیر حسن، یہ دیکھیں دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ خود بھی فرمایا تھا کہ میری 2 آنکھیں ہیں، ہاں، اور لیکن دونوں آنکھ دیکھتی ہے ایک ہی چیز کو ہے، کیا بات ہے، حسن ہو یا خسرو، الگ الگ نہیں ہوتا نا ایک۔ تو جی اس لیے بالکل، انہوں نے جب فوائد لکھے تو حضرت نے اسے پسند کیا، تو آپ نے اجازت طلب فرمائی حضرت، چونکہ کیا کلام ہے، کیا کمال ہے، واہ، لیکن اس طرف بھی دھیان ہے۔ کیا بات ہے۔ تو پھر جب اجازت ملی تو پھر یہ ملفوظات، اور اس میں پھر یہ تذکرہ کیا ہے 8 بہشتوں کا، جی پہلے والے میں، جی پہلے والے میں بالکل، یہ جو آپ اقتباس پڑھ رہے ہیں، اقتباس پڑھ رہے ہیں، وہ بھی 8 بہشت کا ہے، کیا بات، 8 جنتوں کا، جی جی بالکل۔ تو مربوط بھی اس کے اندر ہے، ربط بھی ہے۔ فرمایا ایسا روزہ بتائیں جس کا ثواب مجھے بہت ملے۔ اب جو یہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ ہاں، پہلی چیز تو پھر میں آؤں گا حضرت کی تشریح اور تفسیر پر کہ آپ نے فرمایا 1 کے 10 تو 3 کے 30، اللہ اکبر، واہ، گویا 3 روزے سے 100%، ہر مہینے رکھو تو پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک طرف تو وہاں آپ کو پورے سال کا ثواب ملا ہے، دوسری طرف ہر مہینے 3 روزے رکھنے کے بعد پورے مہینے کا ثواب۔ تو پھر آپ بتائیے کہ صورتحال تو یہی ہوگی نا کہ جنت مقدر ہو گئی کہ ہر روز وہ روزے رکھ رہا ہے، اور ہر روز وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا اکتفا، میرا ایمان، میرا انحصار ہے ہی اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پر، وہ کہہ رہا ہے رک جاؤ۔ تو یہ 3 دن حضور نے فرمایا ہے، اس کی اتباع میں 3 دن رکا ہوا۔ بہت خوب، بہت خوب سر۔ اور ایک بریک ہے، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور جس طرح سر نے فرمایا بڑی خوبصورت بات تھی، یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک سلسلہ ہے تربیت کا، ٹرانسپیرنسی کا، ایک سلسلہ ہے باطنی طہارت کا، جو ان صوفیہ اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ صالحین ملت اس پر عمل پیرا ہیں اور اس پر عمل کرنے کی نصیحت دیتے ہیں۔ اور یہ پروگرام بھی، اس کا بھی جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں تک وہ ان مجالس میں جو تربیتیں ہوئی ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ ایک مرتبہ پھر میں سمجھتا ہوں ریمائنڈر کے طور پر جن صوفیہ اکرام کے نام کی ہم مالائیں جپتے ہیں عقیدت کی، ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کی گفتار کیا تھی، ان کی تربیت کے لیے وہ کیا لوگوں سے کہا کرتے تھے، وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بریک کے بعد پھر ہوگی آپ سے ملاقات افضل الفوائد کی مجالس میں سے کچھ انتخاب آج ہمارے ساتھ شامل ہے، خسرو کا فیض بھی ہے اور نظام الدین اولیاء کا بھی۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ہشت بہشت۔ ہمارے ساتھ رفیق ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ اویس صاحب، دی گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، اور افضل الفوائد کی مجالس میں سے کچھ انتخاب آج ہمارے سامنے ہے اور اسی پر جو ہے گفتگو فرما رہے ہیں حضرات علماء۔ علامہ صاحب ایک اور جو ہے وہ میں شیئر کروں گا جو اسی مجلس میں ظاہر گفت و شنید ہوئی ہے، اسی میں سے کچھ اسی طرح ایک مرتبہ مولانا فخر الدین زاہد کی بزرگی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات آئی کہ وہ 40 سال سے خادم ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا کہ یہ ثواب کیوں ان کو دوں، خود ہی کیوں نہ حاصل کر لوں۔ تو میں حضرت ایک تو اس کی اہمیت جو امپورٹنس اینڈ ویلیو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس ثواب کو وہ خود سمیٹ، اور دوسرا پھر ایک مجھے سبقت لے جانے والی بات جو دور صحابہ سے وتیرہ رہا صالحین ملت کا بھی، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ شوال کے روزوں کی بات ہوئی، اس پر پورے سال اور پورے دہر کے ثواب کی بات ہے۔ جی، پھر ایام 20 کے جو روزے ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے یہ وصیت کی ہے کہ اپنی موت تک
میں یہ 3 دن کے روزے نہ چھوڑوں. اللہ اکبر. تو یعنی شوال کے روزے ہوں یا ایام بیس کے روزے ہوں وہ سنت یا مستحب کے درجے میں، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو اتنی پابندی کے ساتھ رکھا. لازم و ملزوم کیا پھر. ماشاءاللہ. پھر حکماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 تاریخیں ہیں 13، 14 اور 15 کی، یہ چاند کے مکمل ہونے کی تاریخیں ہیں. اور ان تاریخوں میں جیسے پانی کے اندر ایک طغیانی ہوتی ہے تو انسان کے خون میں بھی ایک طغیانی ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان کے وہ روزے رکھ کر اسی طغیانی کو کنٹرول کرنے کا ایک سامان بھی کیا ہے. اللہ. اتنا ثواب اور اتنا کچھ تو صوفیاء کرام کہتے تھے کہ بھئی جب ثواب کی بات ہوتی ہے تو ہم اس میں فوقیت رکھنے والے ہیں کہ ہم نے یہ ثواب حاصل کرنا ہے. کیا بات ہے. اور یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ وہ جذبہ ہے جو خود دلوں میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ جذبہ ہے جو تسلسل ہے صحابہ کرام کی زندگی سے. ہائے ہائے ہائے، افلاک سے لائی جاتی ہے، سبحان اللہ، سینوں میں سمائی سمائی جاتی ہے. جاتی ہے. سبحان اللہ. سر میں ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ بھی ہے، سوال تو یہی ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ وہ جب پہنچے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کسی نے خواب میں دیکھا تو بہت بڑے طاعت گزار، بڑے ولی کامل، اور کہتے ہیں کیا ماجرا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے کہا مولا بادشاہ کے آگے بھی کبھی غلام کچھ لے کر آتا ہے، میں تو خالی آیا ہوں تیرے فضل کی امید پہ. جبکہ زندگی میں معمول یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کہ میں کر لوں، بس میں سمیٹ لوں، مطلب معمول یہ ہے. اور پھر فرائض کا معاملہ تو خیر درکنار، یا تو سنن عبادت نوافل کا یہ عالم ہے. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ یہ صالحین تو اخص الخاص. آپ نے اس واقعے کے حوالے سے جو اس میں علامتی انداز ہے اس کو واضح تر کر دیا. جی. اصل میں یہاں بھی علامتی انداز ہی ہے. کیا بات. یہ حضرات جب درس دیا کرتے تھے تو 2 حوالوں سے کیفیات کو مرتب کرتے تھے. ایک حوالہ عمل کا تھا، صحیح. دوسرا حوالہ نصیحت اور احتیاط کا تھا. احتیاط کا. ان دونوں کو ملائیں، یعنی دوسروں کے لیے احتیاط اور نصیحت، اپنے لیے عمل. یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرو اور خود نہیں کر رہا، خود عمل نہیں کر رہا. تو پہلی بات تو یہ کہ ذرا اس میں ایک نقطہ جو ہے جسے میں نے کہا علامتی، وہ یہ ہے کہ خادم ہیں اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے تو. اور مخدوم کون ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مخدوم. یہاں یہ حکایت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں خادم و مخدوم کا امتیاز نہیں ہے. سب سے بڑا خادم تو میں ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، اور حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خدمت تو میں کروں، میں ہوں. تو جب خادم ہو تو پھر مخدوم ہو کر کسی خادم سے وہ بات کیوں کہے جو اسے خود کرنا چاہیے؟ خود کرنا چاہیے. واہ، یہ عملی چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا کیا چاہتا ہوں. کہنے. ان کے یہاں یہ تربیت کا حصہ ہے کہ اور دوسری بات یہ کہ عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں اور رضائے الہی میں مسابقت کو درجہ اولا قرار دیا گیا. اس میں مسابقت ہے. اچھا، اس کے باوجود تواضع اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ میں تو مولا تیرے فضل پہ آیا ہوں خالی ہاتھ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ عمر بھر وہ اس کا حصہ ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیں اس درس کا حصہ یہی ہے نا. اب توبہ تو بس کبر جو ہے وہ تو ذات الہی ہی کو سبحان اللہ مکمل طور پر زیب دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو دیکھیے عز اور انکسار میں اور آپ اس دنیا میں سماجی ضرورت محسوس کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. یہ عبادت کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ. یہ سنت کا حصہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے پیغام کا حصہ ہے. تو ہمارے یہاں یہ عز اور انکسار جو یہاں بھی نظر آ رہا ہے یہ بڑا واضح ہے. دوسری بات میں عرض کروں کہ دیکھیے ابھی اشارہ بھی حضرت نے فرمایا اور آپ نے اس حکایت کے ساتھ بھی میرا ذہن اس طرف منعطف کیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ 11 برس کی عمر ہے. اللہ. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کے ماموں بھی ہیں، مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، ان کی مجلس میں متدین لوگ بیٹھے اور موضوع کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں، آپ سامنے سے گزر رہے تھے، آپ کو روکا گیا، بٹھایا گیا اور پوچھا گیا تو متدین لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ 11 سالہ بچے سے یہ کیا جواب. ہاں انہوں نے جو جواب دیا وہ مخطوطات میں سب سے اہم قرار دیا گیا. انہوں نے یہ کہا اپنے استاد سے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جلا کے دوسروں کی زندگیوں کو جلا بخشے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے جبکہ کلیتاً جو ہے نا ظاہری طور پہ اس طرف ہے بھی نہیں، اپنی لیکن زندگی رب نے کو- جی، بصیرت اور بصارت ہے کیا نا، اپنی زندگی کو جلا کر دوسروں کی زندگیوں کو جلا بخشے، اللہ اکبر، جب یہ چیز آ گئی تو پھر خادم اور مخدوم کا امتیاز یہاں ختم ہو گیا، کیا کہنے ہیں، مسابقت میں، عبادت میں، ریاضت میں اور رضائے الہی کے حصول میں۔ واہ، ایک بات جلدی سے اور عرض کر دوں کہ دیکھیے ایک وقت پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے آ کے کہا کہ ماضی میں تو 9 سال کی عمر ہوتی تھی تو ریاضت کا خاصا وقت تھا، ہمارے پاس تو بہت ہی محدود عمر ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس عمر میں بھی وہ طریقہ اختیار کرو، تو اب اشارہ ہوا لیلۃ القدر کا۔ اب دیکھیے 1000 راتوں کے برابر، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک رات مل جائے تو 83 سال 4 مہینے ہیں، ہاں 10 راتیں مل گئیں تو 900 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر، تو یہ بھی عنایت کی بات ہے، لیکن یہ تصرف کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو پیش کر دینے کی بات ہے۔ یہاں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ کام جو اس نے بتائے ہیں کر کے، اور پھر سوچا جائے کہ میں خود ہی خادم ہوں، لوگ مجھے مخدوم سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی نظر ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت عمدہ انداز سے۔ اور یہی ناظرین کرام جس طرح ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ تمام عمر ریاضات اور مجاہدات میں گزار دینے کے بعد بھی کوئی ولی کامل اس کی بارگاہ میں ہو تو کوئی خواب میں احوال لے تو وہ ولی یہ کہے اور رب کہے کیا لایا ہے، تو وہ کہے مولا میں تو تیرے فضل پہ آیا ہوں، تو بادشاہ میں غلام خالی ہاتھ۔ تو یہ تواضع اور انکساری عمل کی اس سطح پر بھی ان صوفیاء کرام کا حصہ تھی، وتیرہ تھی اور زینت۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات اور کچھ مزید انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے یار۔ کیو ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام ہشت بہشت۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ صاحبان علم و فن موجود ہیں اور اپنے زاویہ نگاہ سے، اپنے نقطہ نظر سے اس کی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ نقطے کی مانند ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وضاحت کر کے اور لوگوں کے قلوب تک پہنچا دینا صاحب علم حضرات کا خاصہ ہے۔ میں نے ابھی بریک سے قبل جو گفتگو کی تھی اس میں آپ نے دیکھا صوفیاء چشت کا سبقت لے جانے والا معاملہ دور رسالت میں آپ کا عکاس بنتا ہے کہ صحابہ کرام جس طرح نیکیوں میں سبقت لے جاتے اور آگے بڑھنے کی کوشش کہ یہ نیکی میں سمیٹ لوں، یہ میرے حصے میں آ جائے، تو صوفیاء کرام کا پہلے یہ وتیرہ رہا اور بعد ازاں نصیحت اور تربیت کے مراحل خود پہلے عمل میں سب سے آگے پیش رہے۔ اب بات کرتے ہیں اسی میں سے افضل الفوائد کی مجالس میں سے کچھ مزید انتخاب ہے، لاسٹ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنے شیخ کامل حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھا، تو نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا، بوڑھوں کی تعظیم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چھوٹوں پر مہربانی نہیں کرتا اور بڑوں کا شکوہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب اس کے حوالے سے کچھ وضاحت ہو۔ الرحمن الرحیم، یقیناً ہمارا دین خیر خواہی کا بہت زیادہ درس دیتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ دین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، اور اس میں محبتیں، اخلاقیات، لوگوں کے ساتھ انس، محبت، الفت، یہ اوروں نے تو اپنے دین سے ہٹ کر اس کو ایک زاویہ نگاہ سے دیکھا کہ معاشرہ اچھا ہو جائے تو یہ اخلاقی چیز اپنانی چاہیے۔ صحیح، میرے مصطفیٰ نے ان اخلاقیات کو دین کا حصہ بنا دیا سبحان اللہ، کہ جب تک تمہارے یہ حقوق العباد پورے نہیں ہوں گے، حقوق اللہ کی بارگاہ میں رک جائیں گے، یہ دین کا حصہ ہے۔ تو کتنا جامع ارشاد ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ان سے شکوہ شکایت ہی کرتا رہے، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میری بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے بوڑھے کی عزت کر، اللہ، یعنی تجھے میری کبریائی تسلیم ہے نا، تو پھر اپنے بوڑھے کی تو عزت کیا کر۔ اللہ، اور فرمایا کہ جو ایک گھر میں بوڑھا شخص ہے اس کو اللہ پاک نے گھر والوں پر ایسے فضیلت دی ہوئی ہے جیسے نبی کو اپنی امت پر فضیلت دی ہوئی ہے، یعنی وہ جو ایک ادب کا مقام ہے، نبیوں کا ادب تو کیا ادب ہے، اس سے اشارہ کر کے بتایا ہے کہ اس کا ادب کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 مسواک ہاتھ میں تھے تو دینے لگے، تو حضور علیہ السلام نے پہلے یہ دیکھا کہ جن کی عمر زیادہ ہے ان کو پہلے دیا اور عمر کم ہے تو بعد میں دیا۔
حضور علیہ السلام مجلس میں بھی اکثر اہتمام کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا شخص ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ البرکتُ مع کبریائکم، برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو حضور علیہ السلام چیزوں کا آغاز بھی دینے سے ان میں بھی بزرگوں کا خیال رکھا کرتے تھے، ترجیح دیتے۔ تو ہمارے معاشرے میں مختلف پہلو ہیں۔ اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو سڑکوں پر جو ایسے نادار لوگ ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کہیں مانگنے پر مجبور ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بوڑھے کو دیکھ لیا تھا عیسائی، آپ نے فرمایا کہ کیا؟ کہا اب کمانے کے قابل نہیں رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے گئے پکڑ کے، بیت المال سے وظیفہ شروع کیا اللہ اکبر۔ بوڑھے عیسائی کا، اور جملہ کیا تھا؟ کہا جب تک اس کی جوانی تھی تو اس کا خون پیتے رہے، اور آج یہ بوڑھا ہو گیا تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ جب اس بڑھاپے میں سفید بال ہو جائیں نا تو رب کائنات اس کے لیے بخشش کے اعلان کرتا ہے کہ اس نے اسلام میں اسے بڑھاپا آیا۔ تو گھر میں والدین ہوں، آپ کے معاشرے کے اندر بڑی عمر کے لوگ ہوں، حقیقی ان کی عزت کا سامان کریں کہ وہ اپنے بڑھاپے کو اتنے محفوظ طریقے سے گزار سکیں کہ جتنا انہوں نے اپنی جوانی میں بچوں کو محفوظ کیا تھا، اللہ اور جتنا انہوں نے معاشرے میں سامان کیا تھا لوگوں کے ساتھ بھلائی کا۔ تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں معاشرتی اعتبار سے بھی۔ آج تو ہم ماں باپ سے بھی تیز جملوں میں بات کر لیتے ہیں، اور اب باہر نکل کے تو خیر بہت بڑی بات ہو گئی ہے، کوئی بڑا بچے کو ٹوک بھی دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ کیسے ہمارے بچے سے کسی نے کوئی بات کر لی۔ انفیکٹ بچوں میں یہ تربیت ہے کہ وہ فوری جواب دینے کی نصیحت ہے، جی، تم نے فوراً جواب کہ میں ہوں تمہارے پیچھے۔ میں ہوں تمہارے پیچھے۔ اچھا، اب یہ ہو گیا کہ جی ہم ماں باپ ہیں نا، ہماری عزت کرو، چچا چاچی، تایا تائی، پھپھا پھوپھی کے لیے نصیحت کر رہے ہیں، ان کی آپ نے عزت ہاں۔ نہیں کرنی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں نا سب سے پہلا اٹیک ہی اپنے والدین پہ کرتے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ ان کی ظاہر تربیت یہ ہوئی ہے تربیت ہی کہ ہے تم اپنی دادی سے ٹھیک سے پیش تو نہیں ہر آنا، بڑے دادی کو کی کیوں تم نے عزت کی تربیت کرو، یہ میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی تربیت۔ سبحان اللہ۔ تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، آپ حضرات تشریف لائے اور خوبصورت گفتگو سے سرفراز کیا ہمارے ناظرین کو بھی، ہمیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، حشت بہشت میں آج جو کچھ بھی ہم نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروگرام انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی آپ کے ساتھ اسی افضل الفوائد کے کچھ انتخابات ہمارے سامنے ہمارے رہنما ہوں گے اور ہم انہی سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، آج شوال کے روزوں کے حوالے سے ابتدا ہوئی تھی، نیکی میں سبقت لے جانے کے حوالے سے ابتدا ہوئی تھی، معاشرے میں جس کا فقدان اور کمی متواتر ہمیں نظر آتی ہے، اور آج گھروں میں بھی اگر یہی تربیتیں ہوں۔ اچھا، آج گھروں میں یہ تو دیکھنے میں آتا ہے ہر گھر میں کہ جن صوفیاء کرام کا ہم نام لے رہے ہیں، ان کا نام آتا ہے تو یکدم ہماری جو ہے توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور ہماری عقیدت، یعنی کہ ایک تو بات ہوتی ہے وہ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان۔ تو اقرار باللسان پر تو ہم موجود ہیں، یعنی ہمارا دعوی محبت مسلم ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے تصدیق بالقلب کی، جب ہم اپنے قلب میں جھانکیں، عمل کو دیکھیں، خود احتسابی کی طرف آئیں، تو ہم ان کی سیرت پر نہیں ہیں، ہم ان کے طریقے پر نہیں ہیں۔ تو یہ عقیدت بغیر تقلید، یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس طرح کی عقیدت نہ ہو بلکہ اس میں عمل ہو، ان کی ریاضتیں، ان کے مجاہدات، ان صوفیاء کاملین کے ہمیں پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا معمول شاید ہم نہ بنا سکیں، 1000 نوافل کا پڑھنا، شاید ہم سال بھر کے روزے نہ رکھ سکیں، لیکن کم از کم ان کی جو تربیت اور نصیحتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور معمول بنائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کا عمل آپ کی محبت کا عکاس بنے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ہوگی ملاقات حشت بہشت میں۔ دیجیے اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو اجازت۔ صاحبان علم و فن کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔